میں ایک سطر میں عرض کرتا ہوں، ختم نبوت کے عقیدے کا مفہوم ہے کہ حضور کل زمانوں کے، کل انسانوں کے اور کل جہانوں کے نبی ہیں۔ پہلے جب نبی بن کر آتے تھے، نبوت کا منصب لے کے آتے تھے، تو ان کے زمانے بھی محدود انسانوں کے لیے نبوت، محدود علاقوں کے لیے نبوت۔ حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، تو اللہ نے آپ کی نبوت کو وسعت عطا کی ہے کہ آپ کل انسانوں کے لیے نبی ہیں، کل زمانوں کے لیے نبی ہیں اور کل جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں امتیاز عطا کر دیتا ہے کہ سارے نبی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ سارے انبیاء کے پاس نبوت ہے، ہمارے نبی کے پاس نبوت بھی ہے اور ساتھ ختم نبوت بھی ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ حضور کو تمام انبیاء میں امتیاز دیتا ہے۔ یہ بات آئی، اس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بلکہ ایک عقیدے کی وضاحت پھر مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے عقیدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ افضل ہے، افضل الانبیاء حضور کی ذات ہے۔ یہ بھی حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ تمام انبیاء میں ممتاز بھی حضور کی ذات ہے۔ تو یہ سوال کرے کہ حضور تمام انبیاء میں افضل کیوں ہے، حضور تمام انبیاء میں افضل کیوں ہے، تو اسے ہم کہیں گے اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام انبیاء کے کمالات کا جامع بنایا ہے۔ سارے نبیوں میں جتنے کمالات موجود ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو تمام کمالات عطا کر دیے ہیں۔ ان کمالات کی کثرت کی وجہ سے نبی علیہ السلام تمام انبیاء میں اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ وہ پوچھے اچھا ممتاز، تو ہم کہیں گے سارے نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی، ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے اور نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی عطا کی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو ملازم چاہیے، اس نے کہا جی مجھے میٹرک پاس چاہیے، 4 نوجوان پہنچے، چاروں کے ہاتھ میں میٹرک کی سند ہے، ایک کی سند میں نمبر 600، پھر 700، پھر 800، پھر 900۔ پوچھا گیا اعلیٰ کون ہے، تو بتایا گیا جس کے نمبر زیادہ ہیں، جس کی سند میں نمبر 900 وہ اعلیٰ ہے۔ ہم نے چاروں کو بھیج دیا، نہیں یار آپ میں سے کسی کو ملازم نہیں رکھنا، یا بھی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ وہ چاروں چلے گئے، ان میں سے ایک طالب علم نے، ایک نوجوان نے 2 سال تعلیم مزید حاصل کی اور انٹر کی ڈگری بھی لے لی۔ اب اخبار میں اشتہار آئے انٹر پاس چاہیے، یہ 4 ہیں، 3 کے پاس میٹرک کی سند باقی، ایک کے پاس میٹرک کی سند بھی ہے اور انٹر کی سند بھی ہے۔ اب ان چاروں میں سے فقط ایک آئے گا انٹرویو کے لیے، وہ اپنی سی وی پکڑ کے آئے گا، چاروں میں سے امتیاز ایک کو ملا جس کے پاس 2 سندیں ہیں، ایک میٹرک کی اور ایک انٹر کی۔ دوستو یہی مثال نبی علیہ السلام میں اور حضور سے پہلے انبیاء میں ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت عطا کی اور ساتھ میں کمالات نبوت عطا کی۔ جب حضور آئے تو اللہ نے ہمارے نبی کو بھی نبوت عطا کی، لیکن کمالات کتنے دیے؟ جتنے پہلے انبیاء کو کمالات ملے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کو بھی عطا کر دیے۔ یعنی اگر ہر نبی کو ایک ایک کمال ملا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے 1.25 لاکھ کمالات دیے۔ ہر نبی کو 2 کمال ملے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے 2.5 لاکھ کمالات دیے۔ ہر نبی کو 4 کمال ملے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے 5 لاکھ کمالات دیے۔ ان کمالات کی کثرت اور زیادتی نے تمام انبیاء میں آپ کو فضیلت عطا کی۔ پھر امتیاز کب ملا؟ جب ہم نے کہا سارے نبیوں کے پاس نبوت ہے اور ہمارے نبی کے پاس نبوت کا منصب بھی ہے اور ساتھ ختم نبوت کا منصب بھی ہے۔ آپ نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی، اور یہ امتیاز زمانے کے اعتبار سے بھی ہے، علاقے کے اعتبار سے بھی ہے، مقام کے اعتبار سے بھی ہے۔ پہلے نبی بن کر آئے، زمانے محدود ہیں۔ جب نیا نبی آتا ہے تو پہلے کا زمانہ ختم، جب نیا نبی آتا ہے پہلے کا زمانہ ختم۔ اور حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی آپ اعلان کیجئے ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام زمانوں اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ زمانہ صحابہ کا تھا، وہ ایمان لائے ربوبیت اللہ کے لیے، نبوت امام الانبیاء کے لیے، وہ نجات پا گئے۔ تابعین کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کے لیے، نبوت امام الانبیاء کے لیے، نجات پا گئے۔ پھر زمانہ بدلا، انسان بدلے، تابعین کا زمانہ آیا،
انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کے لیے، نبوت امام الانبیاء کے لیے نجات پاکے. تو زمانے گزرتے گزرتے آج میرا آپ کا زمانہ ہے، ہم سے کوئی پوچھے رب کون ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ، نبی کون ہے تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1450 سال گزرے، خدا کی قسم 14.5 کروڑ سال بھی گزر جائے، قیامت نہ آئے، جب تک یہ سورج طلوع غروب ہو رہا ہے رب اللہ رہیں گے، نبی امام الانبیاء رہیں گے. آپ کی نبوت کو اللہ نے تمام انبیاء کی نبوت سے جدا ممتاز کی اور آپ کو کل زمانوں کل انسانوں کا نبی بنا دیا ہے. یہ تو موٹی سی بات ہے کہ اگر حضور کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ہوتی تو پھر ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ بھی ویسے ختم ہو چکا ہوتا جیسے پہلے انبیاء کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا. آپ کا زمانہ کیوں چل رہا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے زمانوں کی ہے. اور پھر پہلے نبیوں کو آپ دیکھیے، نبی بن کر آئے علاقے بھی معلوم ہیں. ایک علاقے میں جناب ابراہیم جیسے نبی ہے، دوسرے علاقے میں جناب لوط علیہ السلام نبی ہے، ایک علاقے میں جناب یوسف جیسے نبی ہے، دوسرے میں جناب یعقوب نبی ہے، ایک علاقے میں جناب موسیٰ نبی ہے، دوسرے میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہے. اولو العزم انبیاء کی تاریخ کو پڑھئے، ایک وقت میں اللہ نے 10 انبیاء علاقوں میں بھیجے ہیں، ایک علاقے میں نبی اور دوسرے میں، اور وہ قوموں قبیلوں کے شہروں کے نبی، ایک مخصوص علاقے کے نبی. حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن مقدس نے اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ نبی جی ہم نے آپ کو صرف مکہ کے لیے مدینہ کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو قیامت تک کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کے تمام جہانوں کے لیے. توجہ دیجیے گا، جب اللہ نے اس امت کو اپنی ربوبیت بیان کرنا چاہی تو قرآن کی پہلی آیت میں بیان کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور حضور کی رسالت کو بیان کیا تو انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں. میں لاہور سے چلا تھا تو میرا عقیدہ تھا ربوبیت اللہ کے لیے، نبوت امام الانبیاء کے لیے ہے. میں صادق آباد میں آیا تو میرا عقیدہ نہیں بدلا، میں صوبہ بدل جاؤں میرا عقیدہ نہیں بدلے گا، میں ملک بدل لوں میرا عقیدہ نہیں بدلے گا، میں بر اعظم بدل لوں میرا عقیدہ نہیں بدلے گا. جہاں کہیں انسان جا سکتا ہے، اس جہان میں کسی اور کہے کہ شام میں چلا جائے، جہاں جائے گا رب اللہ کو ماننا ہوگا، نبی علیہ السلام کو نبی ماننا ہوگا. یہ ختم نبوت نبی علیہ السلام کو ہر ایک طور پر تمام انبیاء سے جدا ممتاز کر دیتی ہے. اسی ضمن میں ایک اور بات دیجیے گا، نبی علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے بھی آخری اور نبی علیہ السلام مقام کے اعتبار سے بھی آخری. یہ مقام کے اعتبار سے آخری کا مطلب کیا ہے کہ نبیوں میں آخری مقام حضور کا ہے. ایک آخری کا مفہوم اور ہوتا ہے، دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک مفہوم کیا ہے، میں نے چھت پہ جانا ہے تو میں نے سیڑھی کا استعمال کیا، پہلا قدم رکھا اس سیڑھی پر جو زمین کے ساتھ میں نے پوچھا یہ کون سی کہتے پہلی، پھر وہ سیڑھی ملی مجھے اس پر قدم رکھا جو چھت کے ساتھ ملی ہے، میں نے پوچھا یہ کون سی کہتے آخری. نیچے سے اوپر جا رہا ہوں، پہلی وہ جو زمین کے ساتھ ملی، آخری وہ جو چھت کے ساتھ ملی. اور اگر میں اوپر سے نیچے آؤں تو پہلی وہ ہوگی جو چھت کے ساتھ ملی ہے، آخری وہ ہوگی جو زمین کے ساتھ ملی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری ہے، مقام کے اعتبار سے بھی آخری ہے. کہ اگر آپ حضور کے مقام کو انبیاء کے مقام میں تلاش کریں، تمام انبیاء کا مقام نیچے رہ جاتا ہے. سب سے آخری مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. اگر ذات پیغمبر سے اوپر کسی کا مقام ہے تو اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. آخری کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. تو یہاں میں نے دو باتیں کی، ایک عقیدہ ختم کی تعریف اس کا مفہوم، اور تیسری بات نبی علیہ السلام کی وجہ امتیاز عقیدہ ختم نبوت ہے. اور یہ عقیدہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے. متعدد آیات سے اسی بنیاد پر امت کے معتبر حضرات نے جنہیں آپ فقہا کہتے ہیں، انہیں دو ٹوک لکھا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں جانتا، ایک ہے اس تک دعوت پہنچی مانتا نہیں.
علامہ ابن نجیم کہتے ہیں اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، حضور کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، حضور کو خاتم الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے۔ جو جانتا نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، فرمایا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ وجہ یہ عقیدہ دین کی بنیاد ہے۔ اور علامہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کس نے پوچھا کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ فرمایا کافر۔ اس نے کہا اچھا کوئی دعوے دار سے دلیل مان لے اسے، وہ کون؟ فرمایا کافر۔ دعوے دار سے کوئی دلیل جا کے پوچھ، تو سچا جھوٹا دلیل دے تاکہ مجھے کچھ رغبت ہو یا میں انکار کروں، مانو یہ انکار کروں۔ یہ دلیل پوچھنے والا کون ہے؟ فرمایا کافر۔ اس نے کہا حضرت دلیل پوچھنے والا کیوں کافر ہے؟ فرمایا یہ دلیل پوچھنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی علامت ہے، اور ختم نبوت میں شک آ جانی کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایک ہے دلیل پوچھنا دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے، وہ اور حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ہے دلیل پوچھنا تردد اور شک کی وجہ سے کہ اگر کچھ مضبوطی ہو تو جاتا ہوں، مانتا ہوں، اس کی حیثیت اور ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا جو آدمی دلیل پوچھتا ہے وہ دلیل پوچھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس عقیدے کو دیکھیں تو قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے، مختلف انداز سے، مختلف طرق سے، مختلف اسالیب سے۔ اس میں ایک آیت اور احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان کی۔ توجہ دیجیے گا، چاروں ان کی بات آسان سمجھ آ جائے گی۔ 4 باتیں۔ پہلی بات ما کان محمد ابا احد من الرجال، یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، باپ نہیں ہے۔ جب کہا تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، باپ نہیں، تو فوراً ذہن میں ایک سوال آیا پھر نبی بھی نہیں ہوں گے، چونکہ نبی تو امت کے روحانی والد ہوتے ہیں، رسول تو امت کا روحانی والد ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والد نہیں تو کیا رسول بھی نہیں؟ اللہ رب العزت نے اگلے کے لفظوں میں اس کا جواب دیا، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، روحان نسبی باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، تمہارے روحانی والد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، پھر سوال ذہن میں آیا نسبی باپ کی وراثت اولاد کو ملتی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کی وراثت، روحانی وراثت، نبوت اور رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے؟ تو قرآن نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن ان کے بعد ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہو، ان کے بعد کسی کو نبوت رسالت ملے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ آخری نبی ہے۔ اور پھر سوال ہوا اگر یہ آخری ہے، ان کے بعد نبی رسول نہیں آنے، کسی کو نبوت رسالت نہیں ملنی، تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ حفاظت دین ہے، دفاع دین ہے، اشاعت دین ہے، غلبہ دین کا کام ہے، اللہ کی کتاب وحی کی حفاظت کا کام ہے، یہ سب کام کون کرے گا؟ تو قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ جس نے خاتم الانبیاء بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اب ان کے دین کی حفاظت کیسے ہونی ہے۔ اور سرکار نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے دین کے وارث علماء بنیں گے۔ دیانت داری سے آپ غیر جانبدار ہو کے اگر آپ دیکھیں تو سرکار کے زمانے سے آج تک دین کے ایک ایک جز کی حفاظت کی گئی ہے اور دیندار طبقے نے کی ہے۔ باپ کی وراثت کی حفاظت بیٹا کرتا ہے، تو جن کو وراثت نبی علیہ السلام کی طرف سے ملے تو وہ کیسے وراثت کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اس وقت سے آج تک اور باپ کی وراثت کی حفاظت پر بھی سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ جان جاتی نظر آئے تو بندہ جائیداد وراثت چھوڑ دیتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دیکھیں، اس دین پر جانے دی گئی ہے لیکن دین پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی کمزور دور میں بھی دیکھ لیں، عزت رسول ہو، دین کی بات ہو تو جان تو دی جاتی ہے، قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کی جاتی ہے، تشدد بھی برداشت کیا جاتا ہے، مخالفتیں اور الزامات بھی برداشت ہوتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت کا فریضہ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ بھی حقانیت اسلام کی ایک زندہ دلیل ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں 100 آیات ہیں، ان میں یہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں صاف لفظوں میں سرکار نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے۔ اسی آیت کی تفسیر ایک حدیث میں بھی آتی ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ قرآن میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا اس کا مصداق میں ہوں۔ پھر خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
دیگر احادیث کی طرف آئیں تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے، ایک عقیدے کو سمجھ لینا چاہیے، صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ نہیں، صحابہ کی تعداد تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ ہے، صحابیات کی تعداد 4.5 سے 5 لاکھ ہے۔ یہ 1.5 لاکھ وہ صحابہ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، یہ 1.5 لاکھ وہ صحابہ تھے، 1.5 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ واعظ کیا، عقیدے کی باتیں بتائیں۔ تو اس میں پہلا عقیدہ کون سا بیان کیا؟ فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، تا قیامت آنے والے لوگوں یہ بات سمجھ لو کہ میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دی، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا فاعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، صلوا خمسکم، نمازیں پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اگر تم نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا اور اعمال ٹھیک کیے تو میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک پہلو ہے دلائل، تفصیلات، وضاحتیں، اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا، اپنے عقیدے کو بیان کرنا۔ اس بات کو ذرا توجہ دیجیے، ایک پہلو اپنے عقیدے کی بات، اپنے عقیدے کی تفصیلات اور عقیدے پر بات کرنے کے دوسرا پہلو ہے غلط عقیدے کا رد، غلط عقیدے کا رد۔ لاہور ایک سوسائٹی ہے، میں بتا دے بہنیاں ماہمہ کو ہم نے جمع کیا اور میں نے کہا کہ آپ ختم نبوت کے کام میں ہمارے معاون بنے، امت تک اس عقیدے کی تفصیلات کو پہنچائیں۔ میرے دوست ہیں، وہ فرمانے لگے یار ہمیں تو سوسائٹی انتظامیہ نے منع کیا۔ میں نے کہا انہوں نے منع کیا ہوگا نا تو رب سے منع کیا ہوگا، اپنے عقیدے کو بیان کرنے سے منع نہیں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں اپنا عقیدہ تو بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے آپ ایک کام تو کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں، رب پھر دیکھا جائے گا، کوئی ترتیب بنا لیں گے۔ اسی طرح معین صاحب نے ایک بار میں پروگرام رکھا، مجھے دعوت دی، تو وہاں جو سیشن جج صاحب تھے انہوں نے معین صاحب سے پوچھا کہ آپ کے جو مولانا صاحب آئیں گے کیا بات کریں گے؟ انہوں نے کہا ختم نبوت پر بات کریں گے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ ختم نبوت پر بات کریں لیکن قادیانیوں کے رد پر بات نہ کریں، منکرین ختم نبوت کے رد پر بات نہ کریں، اپنی بات کر لیں بس۔ میں پہنچا تو معین صاحب نے مجھے کہا کہ یار وہ ہمارے جو سر ہے سیشن جج صاحب وہ کہہ رہے ہیں ختم نبوت پر بات ہو جائے لیکن جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جیسے موجودہ دور میں قادیانی بڑا گروہ ہے اس کے رد پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ دو چار دائیں بائیں کی باتیں ہوئی، پھر مجھے فرمانے لگے کہ اچھا آپ کیا کہتے ہیں، صرف ختم نبوت پر بات اور رد پر بات نہ ہو تو کچھ چل جائے گا؟ میں نے کہا چل جائے گا، مجھے اس عنوان پر بات کرنے کا کہ 4-5 گھنٹے کی بات کر سکتا ہوں لیکن موقع ہے، آپ نے سب کو دعوت دی ہے، سب موجود ہوں گے تو پوری بات ہو جائے۔ کہنے لگی یار اگر آج ختم نبوت پر بات ہو پھر کبھی رد پر بات ہو جائے، یہ آج رد آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ان سب سچی بات تو یہ کہ ہمیں جو کلمہ ملا ہے وہ بھی رد سے شروع کرتے ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی رد سے شروع ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ رد تو خود اللہ نے کیا ہے، رد تو تمام انبیاء نے کیا ہے۔ جس مذہب میں رد نہیں ہوتا وہ مذہب ہوتا ہی نہیں ہے، مذہب کی تکمیل رد سے ہوتی ہے۔ مجھے بات کا موقع دیا تو میں نے، سب حضرات موجود تھے، وہ صاحب بھی آئے، تو میں نے یہ عرض کی کہ رد آپ بھی کرتے ہیں، رد ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ کا رد ضمناً ہوتا ہے، آذان میں جب آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تو ضمناً معبودان باطلہ کا رد ہے، آپ جب آذان میں حضور کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو ضمناً منکرین رسالت کا رد ہے، آپ کی اقامت میں بھی رد ہے، آپ کے کلمے میں بھی رد ہے۔ جب آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے میں اللہ کو مانتا ہوں تو نہ ماننے والوں کا رد ہے، میں حضور کو مانتا ہوں تو نہ ماننے والوں کا رد ہے، آپ بھی رد کرتے ہیں لیکن آپ کا رد ضمناً ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم صراحت کے ساتھ رد کرتے ہیں، صراحت کے ساتھ رد یہ قبول نہیں ہوتا، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں مجبور ہیں کہ ہم صراحت کے ساتھ رد کریں؟ ایک تو یہ کہ اپنا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے کہ جمیع انبیاء نے باطل عقائد کا، باطل گروہوں کا رد کیا ہے اور اعلاناً وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کیا۔ نبیوں کی مخالفت اپنے عقیدے پر نہیں ہوتی،
نبیوں کی مخالفت تب ہوتی ہے جب نبی اپنے قوم کے غلط عقیدے کا رد کرتے ہیں، اپنے عقیدے پر مخالفت نہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، 43 سال اہل مکہ میں رہے، صادق بھی کہا جا رہا ہے، امین بھی کہا جا رہا ہے، معتبر سمجھے جا رہے ہیں، لیکن جس دن حضور نے اپنی قوم کے غلط عقیدے کا رد کیا تو آپ کا چچا سب سے پہلے آگے بڑھا ہے، اس نے مخالفت کی ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے غلط عقائد کا رد اور زور طریقے سے کیا، جیسے جیسے آپ کا رد جاندار ہوتا جا رہا ہے، قوم کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی توجہ دیجیے کہ قوم کی مخالفت بڑھ رہی ہے، قوم چچا کے پاس آئی، ابو طالب کو کہنے لگی اپنے بھتیجے کو روکو، پھر دوبارہ آئی اور اب دعوت دیتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو یا ان کو چھوڑ دو، اور اگر آپ نہ روکتے نہ چھوڑتے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو قوم آپ سے جنگ کرے گی۔ پھر روکنا کس بات سے؟ کیا توحید پرست نہ رہے؟ کیا اپنے دین کو اپنے عقیدے کو چھوڑے؟ نہیں، قوم مطالبہ لائی ہے کہ ہمارا رد چھوڑ دیں۔ یہ مطالبہ چچا جان نے جب حضور کے پاس پیش کیا اور آپ نے اپنا عذر بھی بیان کیا کہ میں چچا تمہارا کمزور ہوں اور کتنا دباؤ مجھ پر بڑھاؤ گے، میری مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ قوم ایک پیغام دے کے گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان قوم کیا پیغام دے کے گئی ہے؟ تو چچا جان نے کہا قوم کہتی ہے کہ ہمارا رد چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا چچا جان اگر میری ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں، اس ہاتھ پر چاند لا کے رکھیں اور مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں ان کے غلط عقیدے کا رد چھوڑ دوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سکتا ہوں، لیکن غلط عقیدے کا رد نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انبیاء تو غلط عقیدے کے رد میں اتنے مستقیم ہوتے ہیں، نبی غلط عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، کوئی سمجھوتا، کیونکہ اگر غلط عقیدے پر سمجھوتا کیا جائے، سمجھوتا خاموشی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ اس باطل کو حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس باطل کو حق سمجھ کے اس کو قبول کیا جاتا ہے اور حق کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ اہل حق میں سے اہل باطل کی طرف گئے، وہ اہل حق کو باطل کہتے ہیں، وہ اہل باطل کو حق کہتے ہیں، تو یہ بڑا فساد آ جاتا ہے، حق باطل بن جاتا ہے، باطل حق بن جاتا ہے۔ حق کو بھی پورے طور پر بیان کرنا، باطل کو بھی پورے طور پر بیان کرنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، جمیع انبیاء کی تعلیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چند منٹ کی میں مزید بات کر کے ختم کرتا ہوں، یہ تمام انبیاء کی تعلیم ہے۔ اس حق کو نبی علیہ السلام نے دونوں باتوں کو بیان کیا، ختم نبوت کا عقیدہ کیا، تفصیلات کے ساتھ بیان کیا، اور منکرین ختم نبوت کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے میری امت میں سے 30 کذاب، 30 دجال پیدا ہوئے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں اپنے ائمہ کو جمع کیا اور ان سے گزارش کی کہ ختم نبوت کے عنوان پر آپ بات کریں، منکرین ختم کی سازشات، ان کے عقائد و نظریات بیان کریں۔ تو مفتی عبدالرب صاحب ہیں ڈی بلاک ماڈل ٹاؤن کی امام، کہنے لگے یار مولوی صاحب ہم کیا بیان کریں لوگوں کے سامنے؟ میں نے کہا سر کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ میں نے جمعے میں کہی مرزا قادیانی کو دجال کہہ دیا۔ تو میری مسجد کے جنرل سیکرٹری صاحب بعد میں ملے اور کہنے لگے مولانا آج خیریت تھی؟ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ مولانا آج آپ نے بڑے غیر تہذیبی الفاظ استعمال کی، رف الفاظ استعمال کی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا میں نے کون سے غلط الفاظ استعمال کی؟ میں نے کہا وہ کون سے الفاظ؟ کہتے ہیں کہ آپ نے مرزا قادیانی وہ ٹھیک ہے کافر تھا لیکن آپ نے اسے دجال کا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران پریشان کی یار یہ دجال کے لفظ کو بھی غیر تہذیبی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب وہ اس کو کافر کہتا ہے، مرزا قادیانی کو کافر کہتا ہے؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا کافر کا لفظ دجل اور فریب سے زیادہ سخت ہے۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، دھوکے باز کو۔ یہ منکر ختم نبوت اگر دھوکے باز فریبی نہیں تو فریبی کون ہے؟ دوسری بات میں نے انہیں عرض کی مفتی صاحب آپ جنرل سیکرٹری صاحب کو صرف اتنی بات کریں کہ منکرین ختم نبوت اور نبوت کے دعوے داروں کے لیے دجال اور کذاب کا لفظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ مجرم کو مجرم نہیں کہتے، چور کو چور نہیں کہتے، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے، سپاہی محافظ کو محافظ نہیں کہتے، جج کو جج نہیں کہتے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جس پر جو ٹائٹل جج کا ہے، جو جس کا مصداق بنتا ہے وہ وہی
جو امت کے ساتھ دجل فریب کر رہے ہیں وہ دجال ہے. دجال فریبی کو کہتے ہیں, کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں. تمام منکرین ختم نبوت کذاب بھی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اتنے بڑے اہم عقیدے کا انکار کرتے ہیں, فریب دیتے ہیں کہ مجھ جیسے مسکین آدمی کو جو کالج میں پڑھ رہا ہے. ایک بیلائے میں مجھے قادیانیوں کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, نے مجھ پر محنت کی اور میں رخ مدرسے کی طرف چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اس کاز کے پھیلانے کا اور ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کا. لیکن میں ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو میں نے سوچا اگر میں پکا قادیانی ہو جاتا تو میرا حملہ پہلا کس پہ ہونا تھا. تو میرے دل نے کہا کہ ماں پر, پھر باپ پر, بھائیوں پر. میں تو اس کو حق سمجھتا تو میں نے ان کو قریب کرنا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام نے دوسرے گروہ, دوسری بات کی 30 کذاب آئے. حضور کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا. ایک شخص اٹھا اسبت, دوسرا اٹھا مسیلمہ. اسبت شخص جو ہے یمن کا رہنے والا ہے, اعلان کرتا میں اللہ کا نبی. مسیلمہ شخص یہ یمامہ کا رہنے والا ہے, اعلان کرتا میں اللہ کا نبی ہوں. یہاں پر آپ کو نبی علیہ السلام کی مزاج پاک کو سمجھنا ہوگا. ایک ہے عام کافر, اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہے, اس کے ساتھ لین دین بھی ہے, اس کو مسلم معاشرے میں رہنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. اور ایک ہے گستاخ رسول, اور دوسرا ہے منکر ختم نبوت. مدینہ میں یہودی ہے, مدینہ میں عیسائی ہے, معاہدے کیے بھی ہیں, رہنے دیا گیا ہے, لیکن مطلقاً نہیں, شرائط کے ساتھ کہا گیا دیکھو تم مدینہ میں رہنا چاہتے رہو گے لیکن سازش نہیں کرو گے, بغاوت نہیں کرو گے, نبی کی توہین نہیں کرو گے, اسلام کو گالی نہیں دو گے, اپنے کفر کی دعوت نہیں دو گے. معاہدہ کیا گیا. انہوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ تمام حقوق ملیں گے, کاروبار بھی کر سکو گے, تجارت کر سکو گے, ملازمت دے سکو گے, لے سکو گے, اپنی عبادت گاہ میں جا سکو گے, اپنی کتاب کے مطابق اپنی زندگی خوشی غمی گزار سکو گے. یہ معاہدہ ہوا دو طرفہ. وہ رہنے لگے. پھر ان میں سے اگر کسی نے سازش کی تو اس کو سازش کا جو جرم, فرد جرم عائد ہوتی ہے اس کے مطابق سزا دی ہے. ان میں سے کسی نے توہین رسالت کی تو توہین رسالت پر جو جرم سزا بنتی ہے وہ سزا دی گئی ہے. اسی طرح دوستو جیسی گستاخ اور سازشی باغی, اس کو عام کافروں سے جدا کیا گیا ہے, ختم نبوت کے منکر کو بھی عام کافروں سے جدا کیا گیا. یہ نبوت کا دعوے دار اسبت یمن میں ہے. ابھی آپ سرچ کریں کوئی 1500 سے 1800 کلومیٹر کا فاصلہ بنے گا یمن سے مدینہ. حضور مدینہ میں ہے, وہ یمن میں ہے. آپ کو خبر ملی, آپ نے صحابہ کے نام پیغام لکھوائے, فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو نبوت کے دعوے دار کو قتل کر کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. پھر وہاں سے قاصد کو بھیجا, حضور کو جا کے خوشخبری سناؤ, نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت قریب ہے, اللہ جانتے ہیں. یہ قاصد یمن سے نکلا ہے, مدینہ پہنچتا تو حضور کا وصال ہو چکا ہوتا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, آئے خدمت میں اور آ کے خبر سنا دی کہ آپ کی جانثار نے نبوت کے دعوے دار اسلام کی مرکز بنیاد روح شارق پر حملہ کرنے والے کو قتل کر دیا ہے. حضور صبح صحابہ کے مجمع میں آئے اور آپ نے آ کے دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات قاتلہ راجل مبارک, اے صحابہ میری ختم نبوت کا دفاع ایک باپ برکت انسان نے کر لیا. دوسری بات من اہل بیت مبارک, وہ تو بابرکت ہوا, اللہ نے اس کے سبب اس کے خاندان کو بھی بابرکت کر دیا ہے. پھر فرمایا فازا فیروز, اے صحابہ ختم نبوت کے دفاع کی وجہ سے فیروز صحابی دنیا آخرت کی کامیابیوں کو پا گیا ہے. میرا بھائی جج بنا, عزت مجھے مل گئی. میرا بھائی ایم این اے لگا, عزت مجھے مل گئی. اور جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا, عزت رسول ختم نبوت کا دفاع کیا, اس سے بھی عزت ملی اور اس کے تعلق والوں کو بھی حضور کہتے ہیں اللہ نے عزت عطا کر دی ہے. دوسرا دعوے دار ہے مسیلمہ. مسیلمہ صدیق اکبر کے دور میں ملا ہے. حضور کا آخری زمانہ, اس نے یمن میں اعلان کیا میں اللہ کا نبی اور پورے دین کو مانتا ہے. اذان ہمارے والی, اقامت ہمارے والی, کلمہ ہمارے والا, قرآن ہمارے والا, نماز ہمارے والی, لیکن ایک دعویٰ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں دیہاتوں کا نبی ہوں. حضور شہروں کے نبی ہیں, نبوت میں شراکت ہو چکی. حضور کا وصال ہوا, صدیق اکبر خلیفہ بنے اور آپ کو خلافت ملی. 9 قبیلے مرتد ہو چکے. مدینہ کے پڑوس میں 9 قبیلے مرتد ہوئے. مدینہ میں
غیر مسلم ہیں پڑھو، بغل میں مرتد اسلام چھوڑی بیٹھے ہیں، لیکن قربان صحابہ کی ترجیحات پہ سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا مدینہ کے کافر ہوں یا یہ 9 مرتد قبائل ہوں، ان تمام کے خلاف جہاد بعد میں، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی عزت حرمت ختم نبوت کا دفاع ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 3 لشکر بھیجے مسیلمہ کے خلاف، تیسرا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک تاریخی جنگ ہوئی ہے۔ آپ اس جنگ کے صرف نقشے کو دیکھیں، یہ یمامہ کا میدان ہے، اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ آپ اس جنگ کے تکاملی جائزے کو دیں کہ اسلام کے لیے 23 سال تک مارکے بھی ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ شہید ہوئے، کافر بھی دنیا سے گئے۔ ان 23 سالوں میں 83 غزوات ہیں، 83 غزوات میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 759 کافر قتل ہوئے۔ لیکن جب بات کملی والے کی ذات آپ کی ختم نبوت کی آئی تو ختم نبوت کی لڑی جانے والی جنگ میں ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 27,000 کافر قتل ہوئے ہیں۔ ان 1200 میں 700 فقہا صحابہ ہیں، بڑے درجے کے علماء۔ میں علماء کو یہ گزارش کرتا ہوں جب کبھی ان کے مجمع میں کہ یار وہ تو پیروں کے پیر ہیں، اماموں کے امام ہیں، وہ تو فقہا ہیں، صحابہ سے بڑا مقام کن کا؟ وہ جب کملی والے کی عزت حرمت ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو پھر مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب کے پاس کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ اگر حضور کی عزت ختم نبوت کا دفاع نہ کر پائے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر نبی کی ذات، پورا مرکز بنیاد نبی کی ذات ہے۔ 700 فقہا صحابہ ہیں اور 70 بدری صحابہ ہیں۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی لیکن